بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں خود مولا علی فرماتے ہیں انا المصلی القبلتین، میں وہ ہوں جس نے ایک رکعت ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ دو نمازیں دو الگ قبلوں کی طرف پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، تو بار بار یہودی اور عیسائی رسول اللہ کو تانا دیتے تھے کہ تم ہماری پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہماری پبلک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہمارا قبلہ تو نے اپنا دیا۔ رسول اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور کچھ نہ کہتے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، حبیب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا پسند برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں لگتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم تجھے وہ قبلہ عطا کر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں رسول اللہ کو یہ قبلہ اس قبلے سے زیادہ کیوں پسند تھا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے ہم تجھے وہ قبلہ دے دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت آئی، مگر قبلے کا چینج ابھی حکم نہیں آیا، خدا نے کہہ دیا ہم تجھے نیا قبلہ دے دیں۔ اب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب پورے مسلمان رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مولا علی بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ رکوع کی حالت میں ہیں، آواز آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کیجئے۔ اب پوری کی پوری جماعت رسول اللہ سے الگ ہو گئی۔ کون تھے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے؟ مجھ سے یہ نہ پوچھئے، مورخ سے پوچھئے، مورخوں نے لکھا ہے یہ وہ واحد نماز تھی کہ رسول اللہ تھے اور ساری جماعت رسول سے الگ ہو گئی، بس رسول ہیں جو مڑے ہیں اور شبیہ رسول علی ہیں جو مڑے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کا جو ڈائریکشن تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا، 180 ڈگری، یعنی اگر کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کرتے تو بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا، اگر بیت المقدس کی طرف پیٹ کرتے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہوتا۔ اب ایک سوال ہے اکثر ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، بس سوال کروں گا، آپ خود جواب سمجھ لیجئے، اللہ جانے اس کا کیا جواب ہوگا۔ دیکھیے رسول اللہ بھی گھومے ہیں، مولا علی بھی گھومے ہیں، سوال ہمیشہ سے یہ رہتا ہے، یہ تاریخ کی ڈیلیکیسی ہے، خدا جانے کون آگے ہو گیا کون پیچھے ہو گیا۔ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم نہیں جانتے، یہ تاریخی لطافت ہے، یہ کوشچن مارک ہے، اس پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ مولا علی بھی گھومے ہیں، اب رسول اللہ بھی گھومے ہیں، پوری مسلمان امت کیوں نہیں گھومی؟ جب نماز ختم ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں گھومے؟ انہوں نے کہا ہم نے سمجھا نعوذ باللہ رسول اللہ سے سہو ہو گیا، خطا ہو گئی، نعوذ باللہ مسٹیک ہو گئی، مگر مولا علی علیہ السلام کیوں گھومے؟ ساری قوم الگ رہ گئی، صرف علی اور رسول گھومے ہیں۔ اس کی دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، یا تو علی اطاعت نبی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے جو رسول گھوم رہے تھے یوں علی بھی گھوم رہے تھے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے شریک نور تھے جو نبی سن رہے تھے وہ علی بھی سن رہے تھے، اور دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کیوں گھومے ہیں، فرمایا میری نگاہوں میں تو عبادت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کا نام ہی عبادت ہے، میں رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ اور دوسری وجہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب غار حرا سے رسول اللہ پلٹے ہیں، مولا علی سے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو بھی وہی سنتا ہے جو میں سن رہا ہوں۔ یعنی دونوں وجوہات میں سے کوئی وجہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اب عجیب ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا قیام کی حالت میں آ سکتا تھا، رکوع کی حالت میں جھکنا، جھکے ہوئے حالت میں مڑنا بھی تو مشکل ہوتا ہے۔ جبریل تھوڑا پہلے جب تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہا تھا، جب حمد یا قل هو اللہ پڑھ رہے تھے، سورہ حمد پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ حکم آ جاتا تو رسول اللہ کو بھی آسانی ہو جاتی، مولا علی کو بھی آسانی ہو جاتی۔ آواز آئی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں اسی لیے اس حکم کو بھیجا تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ گھومے ہیں، اور رسول اللہ کی نبی کی نماز گھومنے سے ٹوٹی نہیں۔ جب لوگ اعتراض کریں گے کہ علی نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہے، جب نبی کی نماز نہیں ٹوٹی تو علی کی بھی نہیں ٹوٹی ہے۔